जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम जो है वो कहा जाता है कि एक इंडिया का जो है वो ड्रग लॉर्ड रहा है, अंडरवर्ल्ड डॉन रहा है और ही इज़ वांटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। कल से जो है वो एक उनके बारे में एक चीज़ चली जी कि वो उसको स्लो पॉइजन जो है वो दे दिया गया है कराची में। अच्छा, ये मुझे इस चीज़ की थोड़ा आई रियली वांट टू डिग डीप इनटू इट। ये क्या चीज़ है? अक्सर जो पाकिस्तान में लोग मारे जाते हैं पर्टिकुलरली कश्मीर एंड पर्टिकुलरली अभी ये दाऊद इब्राहिम फॉर एग्जांपल, बिकॉज इंडिया इसको कहते हैं दिस इज अ वांटेड मैन। इंडिया के अंदर ये खबर पहले कैसे आ जाती है और पाकिस्तानियों को पता क्यों नहीं चलता? हाउ कम इंडियंस नो कि भाई जी दाऊद इब्राहिम जो है वो मारा गया? फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज अ ट्रू, आई डोंट नो द रियलिटी, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में कोई खबर नहीं है, किसी को दाऊद इब्राहिम का पता भी नहीं है। नोबडी हैज डन अ स्टोरी ऑन दिस। इंडिया कैसे स्टोरी कर लेता है या इंडियन मीडिया कैसे स्टोरी कर लेता है? आप देखेंगे कि डिफरेंट इंडियन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अगर आप उधर जाएं तो वो जैसे कहते हैं ना कि एक ही बात हर जो कर रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो है उसको जहर मिल गया एंड उसकी फूड में मसला था, दिस एंड दैट, और कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं। बट कश्मीर में अगर कोई बंदा मारा जाता है, सॉरी, कश्मीर के रिलेटेड कोई पुराने जो मुजाहिदीन किसी दौर में रहे हैं, फॉर एग्जांपल डस्का में, कराची में, लाहौर में, इंडियन मीडिया उसको कैसे स्टोरी का पता चलता है? ऑब्वियसली इंडियन मीडिया इज टोल्ड, उनको बताया जाता है थ्रू सर्टेन पीपल। अच्छा, फॉर एग्जांपल, मैं ये क्या है क्या नहीं है इस पे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन जस्ट वांटेड टू चेक। ये क्वेश्चन है, ये क्वेरी है, आई रियली वांट टू नो दिस क्वेरी कि पाकिस्तान में किसी को खबर नहीं है, इंडियन मीडिया का कोई नुमाइंदा पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है जनाब, लेकिन इंडिया में खबर पहुंच जाएगी कि जनाब फलां जगह पे वो बंदा एक मारा गया। एंड कई दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ छोटी-मोटी खबर वो आती है कि जी डस्के में बंदे मारे गए एंड लेटर ऑन इट इज़ रिवील्ड, बट सम ऑफ द इंडियन जो मीडिया के लोग हैं, दे हाइलाइटेड सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे। सेम इज़ द केस विद दिस दाऊद इब्राहिम का जो हुआ है। और अब क्योंकि इनका इसका रेफरेंस पाकिस्तान से है, जोड़ दिया गया है जी कि उसकी वो क्या नाम है, जो जुवैद मियाँ दाद हैं, उनके बेटे के साथ बेटी के साथ आई थिंक इनके बेटे की शादी है, या दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी आई थिंक जुवैद के बेटे के साथ है, सो एंड सो इस तरह की जो है वो चीज़ें हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये खबर जो है ये कैसे आती है और क्या होता है? क्या कौन सारे मीडिया को एक दफ़ा ही फीड कर देता है कि जनाब ए हो गया, एंड सारा मीडिया उस पे बोलना शुरू कर देता है, पर्टिकुलरली राइट विंग मीडिया जो जो होता है। कुछ एक तो ये चीज़ है। दूसरा इसमें जो चीज़ समझने की है कि हाल ही में जो कनाडा में जो डेवलपमेंट्स हुई और अमेरिका में जो डेवलपमेंट्स हुई, फॉर अ मोमेंट देयर वाज़ अ साइलेंस इन दिल्ली कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो द मोमेंट देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू पाकिस्तान, द गवर्नमेंट गेट्स मोमेंटम, सोसाइटी, मीडिया, पीपल, लोगों के अंदर एक मोमेंटम आता है, हिलजुल आती है जनाब देखो। और क्योंकि वो एक है कि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कहा जाता है, मोदी है तो मुमकिन है हम ये कर देंगे, घुस के मारेंगे, फिलां कर देंगे। मैंने कई दफ़ा इस पे कहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अमित शाह ने पार्लियामेंट में खड़े होके कहा कि हम आज़ाद कश्मीर लेंगे, तो देयर वाज़ नो वन फ्रॉम पाकिस्तान हू स्पोक, नो वन। सिंपली मेरे ख्याल है फॉरेन ऑफिस ने कोई स्टेटमेंट जारी की होगी, बिकॉज़ ही इज़ अ सिटिंग होम मिनिस्टर व्हाइल ही इज़ इन अ पार्लियामेंट सेशन, ही इज़ टॉकिंग अबाउट ऑल दीज़ थिंग्स, सो हाउ कम दैट बी इग्नोर्ड? ठीक है? सो लेकिन समहाउ क्योंकि पॉलिटिशियंस की लड़ाई है एस्टैब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान में, तो कहते हैं साडा मसला ही नहीं है, फौज जाने दे, इंडिया जाने, साडा इन्हां नाल की लैन-देन। और मीडिया के लिए पाकिस्तान में द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी ये है, नवाज शरीफ की करदा पिया है, आसिफ जरदारी क्या कर रहा है, बिलावल क्या कर रहा है, इमरान खान जेल च है, इमरान खान दा केस है। उन पाकिस्तानी मीडिया एंड अंदर एक होंदा ना, एक होंदा खूह दे अंदर वेना, ये खूह दे अंदर वेंदे रहिंदे ने सारी दिहाड़ी, दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। और वो समझते हैं ये, I think some of the people, some of the media outlets don't have much expertise. Some of them do have expertise. So ये एक तो ये वो बात है. But the point here is कि
جو حال ہی میں امریکہ اور کینیڈا میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد دیر واز اے پن ڈراپ سائلنس ان انڈیا کہ کیا کرنا ہے کیا فرام اسٹیٹ لیول پرسپیکٹو. اینڈ آئی تھنک دا میڈیا اپروچڈ اٹ ویری کیئرفلی. بہت سلولی میڈیا نے کیا. when it comes to Canada, میڈیا نے انہوں نے 360 تک لا کے کیا جی چڑھ جو پیچھے, اینڈ پولیٹیشینز بھی and سب چڑھ گئے. جب امریکہ کی بات آئی خاموشی, سارے پیچھے ہٹ, جو کوئی بندہ بولے نا, بیکاز تعلقات خراب ہو سکتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. اور تب تک یہ بھی تھا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے 26 جنوری جو بھارت کا ریپبلک ڈے ہے اس پہ پرائم منسٹر مودی نے ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا, تو دیٹ واز آلسو اسٹوری. ٹھیک ہے جناب. سو ہاؤ ٹو گیٹ مومینٹم بیک. یہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا میں نہیں آ رہا, لیکن آپ نے اپنے اسٹیٹ کے اندر کیسے مومنٹم لے کے آنا. فار ایگزامپل جب 370 کے اوپر انڈین سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, تو دیٹ واز بیسیکلی دا انڈین سپریم کورٹ اسٹیمپڈ پرائم منسٹر مودی. انہوں نے اس کے اوپر ٹھپا لگا دیا کہ جو بھائی تم نے کیا تھا اور پارلیمنٹ نے کیا تھا وہ اسٹینڈ بائی دیٹ. ٹھیک ہے. سو دیٹ واز ناٹ جسٹ اے سپریم کورٹ ڈیسیژن, دیٹ واز آلسو اے پولیٹیکل مینوورنگ جو پرائم منسٹر مودی نے کی وہ کامیاب ہو گئی. ٹھیک ہے. اور ایک وہ لگ گیا, اور سو دیٹ واز اے پولیٹیکل ون ایز ویل. سو there was a talk. I'm not going to get into details کہ مرا گینج کیا ہوا, اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں, وٹ ایور دا میڈیا اس پہ جو ڈفرینٹ لوگ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن جب ہوا یہ کہ جب یہ امریکہ والا انسیڈنٹ ہوا, پریزیڈنٹ بائیڈن نہیں آ رہا, یہ ساری چیزیں نہیں ہوئیں, تو دین دا میڈیا نیڈس سم تھنگ ٹو انجوائے, ٹو سیلیبریٹ, ٹو اسپیک. ایک وہ ہو اینڈ کرائی کریٹ کرنا, کی ہوا, اور نہ کہ اینج کرو کہ داؤد ابراہیم کی کافی دیر سے کوئی خبر نہیں آ رہی, سو ایسے کرے اس کو جناب سلو پوائزن سے آپ وہ کر دو. سو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سو دیٹ ہیز بین اسپریڈ ان دا انڈین میڈیا, بیکاز ریمبر کہ یہ اچھا when it comes to the Indian deep state's presence in Pakistan, I believe it's there. یہ ہے موجود. ظاہر بات ہے ان کے اپنے لوگ نہیں ہوں گے, کرائے کے قاتل مل جاتے ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں پہ, وہ سب کوئی مل جاتے ہیں کہیں پہ بھی, جیسے انڈیا واز گیٹنگ دیٹ ان یو ایس اے اور ان کینیڈا, پوری دنیا میں آپ کو مل جاتے ہیں. there is a underworld which operates, there are drug cartels which operate, there are people who operate on all these things. so آپ ایک چیز دے کے ان کو کر لیتے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کیونکہ انڈیا اور امریکہ نے آلریڈی جو ہے ان کو داؤد ابراہیم کو دہشت گرد قرار دیا, گلوبلی ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ ہے آئی تھنک, اور اس کے اوپر $25 ملین کا ریوارڈ ہے, بیکاز یہ 1993 کی جو ممبئی بومبنگز ہیں اس میں یہ سسپیکٹڈ ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہی از نون فار جو دنیا کے ٹاپ 10 موسٹ وانٹیڈ فیوجیٹیوز ہیں ان میں آتا ہے. یو ایس جو ایف بی آئی ہے وہ اس نے یہ کیا ہوا ہے. اچھا اس میں پاکستان کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جی, کہ جو پاکستانی گورنمنٹ نے اس کو لسٹ کیا تھا ان 87 لوگوں کی لسٹ میں, کہ تاکہ ہم ایف اے ٹی ایف کی سینکشنز کو اوائڈ کر سکیں. اور کہا جاتا ہے کہ انڈین میڈیا اس کو رپورٹ کرتا ہے دیٹ ہی از ان کراچی. We don't know he's dead or alive or whatever the situation is, but look that کہ وہ اس کو he's portrayed. پاکستان کا جب کیس آتا ہے تو the India portrays all its terrorism, دہشت گردی, drug cartels, یہ والی چیزیں, حافظ سعید. so they have a sort of this, یہ جو چیز ہے فرام دا اسٹیٹ اینگل سے وہ پورٹرے کی جاتی ہیں. سیم از ان پاکستان کیس, جب انڈیا کے اندر آئے گا تو وہ اس کو خاص رنگ میں پورٹرے کر دیا جاتا ہے, بالکل خاص رنگ میں پورٹرے کر دیا جاتا ہے جی, وہاں مسلمانوں کے ساتھ ہے. سو دونوں ملک ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ لگے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. لیکن کل سے یہ جو انڈین میڈیا کے اندر یہ جو سٹوریز آئیں کہ جی جناب داؤد ابراہیم جو ہے اس کو انہوں نے وہ کراچی میں ہاسپٹلائز ہے. سو اٹ واز آل دا اسٹوری واز بروک بائی دی انڈین میڈیا, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز. بہت سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی یہ ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے, ان کو پوائزن ہو گیا. اچھا اف دس از اے پوائزن, میں یہ سمجھتا ہوں نارملی جو پوائزن وغیرہ ہے نا, یہ دس از اے رشین ماڈل نارملی. ٹھیک ہے. سو اف دس از اے پوائزن, ان کیس اف اگر آپ ان کی بات کو مان بھی لیں فار انسٹنس, ٹھیک ہے,
مجھے نہیں میں ذاتی طور پہ آئی ڈو ناٹ نو ہز ویئر اباؤٹس, آئی ڈونٹ نو ویدر ہی از ان پاکستان اور دبئی اور انڈیا کہاں ہے, مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. But what I am saying is, in case if this hypothesis which is being circulated, he's been poisoned, but this is the Russian model. So it means that in case if they are saying this, and if Dawood Ibrahim is in Pakistan, the question comes کہ if this is the model, it means کہ the Indian deep state جو ہے they have hired people جو کہ لوگوں کو مار رہے ہیں یہاں پہ کراچی, ڈسکا, لاہور, ادھر ادھر کشمیر میں, and then this is a new thing, آپ کا poison, if this is true, because since we don't have a news, we don't have any confirmation, we don't know anything, so that is another thing. But at the same time, جیسے میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ وہ جو امریکہ کے حالات جب خراب ہوئے امریکہ کے ساتھ اور دنیا وہ چیزیں خراب ہوئی, تو ہاؤ ٹو گیدر, لوگوں کو اکٹھا کیسے کرنا ہے انڈیا کے اندر, ٹھیک ہے. پھر آپ کو پتہ ہے الیکشن ایئر بھی آ رہا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. سو وہ یہ چیزیں سامنے آپ کے آئیں گی اور بھی آئیں گے اس کو. بٹ اینی ہاؤ, یہ جو داؤد ابراہیم کا جو کریکٹر ہے, آبویسلی یہ بڑا انٹرسٹنگ کریکٹر ہے. انڈیا ہیز یوزڈ اٹ فار لانگ, جسے وہ کہتے ہیں نا ایک ڈرگ لارڈ ہے, دہشت گرد ہے, فلاں ہے, اینڈ آل دیز تھنگ, جسے وہ کہتے ہیں نا مہاراشٹرا میں یہ پیدا ہوا. اس کا جو جسے کہتے ہیں نا والد جو تھا, آئی تھنک ہی واز اے کانسٹیبل ان پولیس, اینڈ دین ہی مائٹ ہیو گون انٹو, کیونکہ ہم نے سنا ہے موویز میں بھی دیکھا ہے کہ بڑی یہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں, وہاں بڑے ڈرگ کارٹلز ہیں وہاں, بڑے پتہ نہیں وہ جو فلموں میں دکھاتے ہیں انڈیا کی کہ بڑے وہاں پہ حالات خراب ہیں. آئی تھنک ہی واز رننگ اے گینگ جو کہ نون ایز ڈی کمپنی, اور گولڈ اسمگلنگ میں, ریئل اسٹیٹ میں, ڈرگ ٹریفکنگ میں انوالو تھا, پتہ نہیں کیا کیا ان چیزوں میں انوالو تھا. بٹ سم ہاؤ ہی لینڈڈ ان کراچی, دس از واٹ از ٹولڈ, اینڈ دین ہی از ہیئر. اینڈ وائی, یہ کیا چیزیں ہیں, یہ کیا ہے, یہ کیا, پھر اس کا جو لنک ہے بہت, پھر انڈین جو وہ ہیں انہوں نے اس کا لنک جو ہے وہ جو اللیگل منی لانڈرنگ میں بھی اس کا نام آتا ہے, اور جو پیسہ ٹرانسفر ہوا. سو جب بھی ایف اے ٹی ایف کا ذکر آتا ہے تو آلویز انڈیا وڈ پٹ پاکستان کے, یہ دیکھیں یہ داؤد ابراہیم اینڈ یہ جو تھے کیا نام ہے حافظ سعید کے جو گروپ تھے, دے آر یوزنگ آل دس منی اینڈ ان کو انگیج کیا جا رہا ہے. اور انڈیا نے 2006 میں آئی تھنک کوئی 38 لوگوں کی لسٹ بھی دی تھی پاکستان کو جس میں داؤد ابراہیم کا نام تھا. اور انڈینس کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایشیا, یورپ, افریقہ میں وہ ایسے کرتا, اور ابھی بھی اس کا بہت سارا پیسے کی ارننگ جو ہے وہ انڈیا سے آتی ہے. آئی مین دے ہیو کرمنلز ہوں گے شاید کوئی, جیسے وہاں پہ بیٹھے ہوں گے جو اس کے نام پہ کام کر رہے ہوں گے, داؤد ابراہیم کہتے ہوں گے بھائی نے کہا ہے, جو موویز میں نے دیکھا ہوا, بھائی نے کہا ہے پیسے بھیج دو. وہ سنجے دت کی بھی موویز آتی ہے نا, کیا وہ پتہ نہیں یار تھا وہ منا بھائی ایم بی بی ایس, اور بہت ساری اور, حالانکہ بڑی انٹرسٹنگ انڈینس کو مووی تو بنانی آتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, جیسے پاکستانیوں کو ڈرامہ بنانا آتا ہے. اینڈ I have known this that Pakistani dramas are very popular in India. I've met many Indians on this, and they have explained it very rightly کہ پاکستانی, اور میں نے یہ دیکھا بھی ہے ذاتی طور پہ کہ انڈینس کو پاکستانی ڈرامے بڑے پسند ہیں اور پاکستانیوں کو انڈین موویز بڑی پسند ہیں. سو whenever we have to watch a movie, ہم انڈین مووی لگاتے ہیں اور میوزک سنتے ہیں all this. But anyhow, یہ جو ایک چیز ہے داؤد ابراہیم کے حوالے سے, میں نے آپ کو بتایا کہ صدر از اے پیٹرن یہ ہے کہ یکدم انڈین میڈیا کے اندر لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. سو آئدر یہ فیڈ کی جاتی ہے, آئدر اٹ کمز آن دیٹ, مجھے نہیں اس چیز کا پتہ, بٹ دیٹس اے نیوز, دیٹس اے اسٹوری, ٹھیک ہے جی. یو ول نیور سی اے پاکستانی پلیٹ فارم ایکسپلیننگ دس اور ٹیلنگ اس, بٹ انڈینس know this. So it means that the people are watching, the people have a deep eye here, the people are inside the system کے اندر موجود ہیں کہیں پہ. یہ کیا ہے, اس اے ویری امپورٹنٹ چیز ہے یہ. لیکن وہ ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس از اے پوائنٹ آف کنسرن کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں بار بار, ان کیس ہی از ہیئر,
پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ڈو ناٹ سپورٹ اینی ڈرگ کارٹل, آئی ڈو ناٹ سپورٹ اینی ٹیررسٹ, آئی ڈو ناٹ سپورٹ اینی پرسن. بٹ مجھے نہیں پتا اس اسٹوری کا کیا ہے, لیکن پاکستان جو ہے اس کے میڈیا کو نہیں پتہ چلتا. بٹ ہاؤ کم دی انڈین میڈیا نو دس اینڈ ہاؤ کم دی انڈین جرنلسٹ نو دس؟ دیٹس اے ویری سیریس کوشچن. چیز کراچی میں ہو رہی ہے, نو بڈی, پاکستان میں سائلنس ہے, بٹ ان انڈیا ایوری بڈی نوز دس. ٹھیک ہے جی. Obviously I'm not an investigative journalist, but I can raise few questions, I can talk and just see یہ ہے کیا چیز ہے. Let's see, دیکھتے ہیں, let's let it get unfold. یہ کیسے ہوتی ہے مزید. He's dead, he's in poison one, but I told you this is a Russian style, یہ جو poisonous ہے. So it means the people who are working, in case Dawood Ibrahim is here, in case the people who are working for the Indian deep state, so they know the art, یہ ساری آرٹ کو. ٹھیک ہے جی, کہ کسی گولی سے کیسے مارنا ہے, قریب جا کے مارنا ہے, ایک ہی پیٹرن ہے. اینڈ دین they might have got these skills from Russia as well, because Russia is involved so much in poisoning and all these things. Uh, let's see یہ کیا ہے. As it unfolds we will know. Thank you.